السلام علیکم. yasinanalysis.com پر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید. اس سے قبل 3 سے 4 منٹ 5 منٹ کی ٹیزر میں آپ سے ملاقات ہوئی اور میں نے بہت ساری باتیں آپ کو جلدی بتانے کی میں کوشش کرتا ہوں. بہرحال آج 3 فروری ہے. اس دوسرے مہینے کا تیسرا دن ہے اور مارکیٹیں اپنے نارمل انداز میں چل رہی ہیں. سب سے امپورٹنٹ یعنی منڈے سے آج چوتھا دن ہو گیا ہے. چائنا کی مارکیٹیں بند ہے. یہ میں پچھلے ایک ہفتے سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ چائنا کی مارکیٹیں جب بند ہوتی ہیں تو اس کے نگیٹو یا پازیٹیو اثرات بازاروں پر آتے ہیں اور مارکیٹ ون سائڈ موو کر جاتی ہے. اور یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا میں چونکہ والیوم بالکل ڈکلائن ہے, وہاں کے اسٹاک مارکیٹ, وہاں کے بینکس, وہاں کے ڈفرینٹ جو بازار ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ لونر ایئر ہالیڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے جس کو اسپرنگ فیسٹیول بھی کہا جاتا ہے. تو بہرحال اس کی وجہ سے مارکیٹ میں تھوڑا سا والیوم ڈسٹرب ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی نہ صرف چائنا بلکہ اس کی جو ٹیریٹری اب ہے ہانگ کانگ بھی بند پڑا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈونیشیا, ملائیشیا اور تھائی لینڈ, بینکاک, یہ سارے ایریا چونکہ وہ ریجن وہی کہلاتا ہے لونر ایئر جو چاند سال مناتے ہیں, اس بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ والیوم کم ہوتا ہے, بازاریں بند رہتی ہیں, جس کے امپیکٹ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی نہ کسی اسٹاک پہ یا کموڈیٹیز پر پڑتا رہتا ہے. بہرحال یہ امپورٹنٹ نیوز ہوتی ہیں اور امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں. جب کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لانگ ویکینڈ آتا ہے, تعطیلات چل رہی ہوتی ہیں, تو مارکیٹ میں تھوڑا سا والیوم میٹر کرتا ہے. آپ تمام لوگوں سے میری گزارش یہی رہتی ہے کہ ان تمام باتوں کو آپ بہت زیادہ اس کو پوائنٹ میں رکھا کریں اور اس کے بعد اپنے پورٹ فولیو کو مینج کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ گولڈ, سلور, اسٹاکس, ایس&پی, ڈاؤ جونز, نیسڈیک اور کرنسی مارکیٹ میں جو تبدیلی آتی ہے وہ انہی بیسس پر آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کی کوئی اچھی رپورٹ آتی ہے, وہاں کے سینٹرل بینک کی طرف سے کوئی رپورٹ آتی ہے, ان کے انٹرسٹ ریٹ کی خبریں آتی ہیں, تو اس پہ مارکیٹ موو کرتی ہے. لیکن ظاہر ہے وہاں پہ ابھی تعطیلات ہیں, بند پڑی ہوئی ہیں مارکیٹیں, جس کی وجہ سے والیوم میٹر کر رہا ہے. اچھا, پاکستان کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ خبر ہمارے پاس $1 بلین کا جو سلسلہ ہے جو کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ملنا ہے, اس میں کافی تیزی آئی ہے. اور اب اس کی پازیٹیوٹی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں بھی تھوڑا سا نسبتاً بہتری کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اچھا, پلس جب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کی طرف سے اور لیٹر آن سینٹ کی طرف سے جب یہ بل پاس کیا ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا امینڈمنٹ بل کہلاتا ہے, اور جب امینڈمنٹ بل یہ پاس ہونے کے بعد جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ شفٹ تھی آئی ایم ایف کی طرف سے کہ جناب آپ یہ بل پاس کر رہے ہیں, جو آٹونومی کی بات کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی, اس حوالے سے جب یہ بل پاس ہو گیا تو آئی ایم ایف موو کیا اور آئی ایم ایف اب $1 بلین جو ہے وہ ہمیں دینے کے لیے جا رہا ہے, جس کی وجہ سے آج مارکیٹوں میں تھوڑی سی بہتری دکھائی دے رہی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج دوسرا دن شروع ہو گیا. کل ہمارے ہاں جوڈیشری کا ایک بہت بڑی تاریخ رقم کی گئی. آنریبل جسٹس گلزار احمد صاحب جنہوں نے بڑے بڑے فیصلے کیے کراچی کے حوالے سے, خاص طور پہ وہ ریٹائر ہو گئے ڈے بیفور یسٹرڈے 1 فروری کو, اور کل سے ایک نئے چیف جسٹس آنریبل جسٹس جناب عطا بندیال صاحب جو ہے وہ اپائنٹ ہو گئے, جو کہ 28 چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. ہماری بڑی امیدیں ہیں کہ ہمارا پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بہترین ہو جائے اور وہ ڈاٹ اور کومے پہ اپنے فیصلے جو ہے وہ جو کہ تبدیل ہو جاتے ہیں اس کو بغور اس کا جائزہ لیا جائے. اور ہماری اور پورے پاکستان کے 22 سے 23 کروڑ عوام کی نظریں صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر لگی رہتی ہیں کہ وہ ہمارے پاکستان کے لیے ایک اچھے فیصلے فرمائیں گے. تو ہم وہ بڑے پر امید ہیں, اور جس طریقے سے جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے دیٹس ویری گڈ. اور جسٹس گلزار صاحب ریٹائر ہوئے اور اس کے ویری نیکسٹ ڈے آنریبل جسٹس عطا بندیال صاحب آپ آ گئے ہیں, تو ہم سب پورے عوام کی جو نظریں ہیں اور امیدیں ہیں ان سے وابستہ ہیں. اچھا, اس کے ساتھ آج بڑا امپورٹنٹ ڈے عمران خان صاحب کے لیے ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب چند روز کے دورے پہ چائنا گئے ہیں, اور ہم چونکہ ہمارا پڑوسی اور بڑا جگری دوست ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہمارے جتنے بھی زیادہ مراسم بہتر ہوں گے ہماری اوور آل اکانومی پہ اس کے بہت ہی پازیٹیو اثرات مرتب ہوں گے, اور مائٹ پاسبل آئندہ چند دنوں میں بھی کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ اچھے اثرات مرتب ہوں. کیونکہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس بندیال صاحب آ گئے, آنریبل جسٹس صاحب, آئی ایم ایف کی رپورٹ ہمارے پاس اچھی آ رہی ہے, اور اسی طریقے سے عمران خان صاحب جو گئے ہیں چائنا, یہ ساری پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہیں جن کے بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹاکس میں مزید تیزی ممکن ہے. اینڈ پلس سب سے اچھی بات یہ کہ انٹرٹینمنٹ کے طور پر PSL پاکستان سپر لیگ چل رہا ہے کراچی میں.
آفٹر 7th کے بعد جو ہے وہ لاہور شفٹ ہو جائے گا. لاہور میں یہ تمام سیلیبریشن ہوگی, فیسٹیول سیلیبریٹ کیا جائے گا. تو یہ پازیٹیو پوری ایک انوائرمنٹ اگر آپ چیک کریں تو ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے, جس کی بیسس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج اچھا پرفارم کرے گا. اچھا, اب انٹرنیشنل مارکیٹ کی تھوڑی ہم بات کریں. ہم پچھلے کافی دنوں سے یہ باتیں سن رہے ہیں کہ روس جو ہے وہ یوکرین کے اوپر انویڈ کر دے گا, اٹیک کر دے گا. جس طریقے سے 2014 میں کرائمیا جو کہ یوکرین کا ایک چھوٹی سی کالونی ہے اس کے اوپر روس نے قبضہ کر لیا ہے, اس کو اپنی اینیکسی بنا لیا ہے. اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کے اوپر بھی روس اٹیک کر لے گا, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ روس یوکرین پہ اٹیک کرے گا اور اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا. اور اگر قبضہ نہیں کرے گا تو یوکرین کے اوپر جو ابھی پریزیڈنٹ ہے وہ اپنا جو ہے وہ پریزیڈنٹ بیٹھانے کی کوشش کرے گا. جو انفلوئنس جو ہوگی وہ روس کے صدر مسٹر ولادیمیر پوٹن صاحب کی ہوگی. نئے وزیر اعظم یا جو پریزیڈنشل سسٹم ہے یوکرین میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو امریکہ ہے, برطانیہ ہے یا یورپین یونین, وہ کہتے ہیں کہ جناب روس اپنا بندہ وہاں پر بیٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, جو کہ اس کو قبول نہیں کریں گے یا یورپین یا نیٹو الائنسز والے. تو بہرحال اس حوالے سے کافی نگیٹو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. فورسز نیٹو کی بھی آگے بڑھ رہی ہیں, امریکہ ساتھ دے رہا ہے نیٹو کا اور انویٹ کرے گا روس. تو روس نے اپنی 1 لاکھ فوجیں جو ہے وہ اتاری نہیں ہے بارڈر لائن پہ یوکرین اور روس کے درمیان. تو جو کہ ایک نگیٹو ڈیولپمنٹ ہے, جس کی بیسس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تیل کی, جو خام آئل, کروڈ آئل کی پرائسز ہے, برنٹ آئل کی پرائسز ہے, یا انرجی سیکٹر کی جو پرائسز ہیں, وہ ہوش ربا اضافے کے ساتھ اوپر کی طرف چلتی چلی آ رہی ہیں. کل رات کو ہم نے دیکھا کہ تقریباً 7 سے 8 سال کی بلند ترین سطح پہ کروڈ آئل کی پرائسز آئیں. $89.72 کا اس نے ہائی کیا, لیکن اس کے بعد مارکیٹیں تھوڑی سی $1.5 سے $2 نیچے بھی گریں. لیکن اوور آل جو امپیکٹ آ رہا ہے اس یوکرین کا جو ایک ڈرامہ, ایک پورا یہ جو سٹوری چل رہی ہے, ان بیسس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ممکن ہے. اور اسی تیل کی اضافے کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں 40 سال کی بلند ترین سطح پر مہنگائی, جس کو ہم انفلیشن ریٹ یا افراط زر کی جو شرح ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, 40 ایئرز ہائی پر ہے. مہنگائی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا اس عذاب کا شکار ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو رپورٹ ہے کہ برطانیہ میں 30 سال کی 30 ایئرز کی ہائیسٹ لیول پر وہاں پر مہنگائی ہے, ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے. تو یہاں پر جو ہمارے اپوزیشن لیڈرز ہیں, جو اپوزیشن یہ گانا گاتے رہتے ہیں کہ جناب عمران خان نے مہنگائی کر دی, بیسیکلی عمران خان نے مہنگائی نہیں کی, بلکہ یہ پوری انٹرنیشنل ایک مارکیٹ کی ایک کرائسس چل رہی ہے. اور اس کا جو کور ایشو ہے, جو کور پوائنٹ ہے, وہ یوکرین ہے, وہ روس ہے, جس کی وجہ سے یہ انرجی پرائسز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ روس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, یوکرین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے پورا یورپ. یورپ کو گیس, پیٹرول, گیسولین, یہ ساری جو انرجی سیکٹر کی جو کموڈیٹیز ہیں, جو چیزیں ہیں, یہ پرووائڈ کرتا ہے روس اور یوکرین. اور یوکرین اور روس اگر یہ پائپ لائن اور یہ پیٹرول, یہ گیس بند کر دیں یورپ کو, تو یورپ تو ٹھنڈ سے ایسے ہی مر جائے گا. تو ان بیسس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ سینسٹیو ایشو ہوتا چلا جا رہا ہے, اور جس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو بہرحال اس کو ہم دیکھتے ہیں, لیکن اوور آل جو سینیریو ہے, تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ممکن ہے بیکاز آف دیز آل اسٹوریز ریگارڈنگ یوکرین اینڈ رشیا. اچھا, اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم ایک کوئی کنونشنل وار کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں پریشیس میٹلز یعنی گولڈ, سلور, پیلیڈیم, پلاٹینم, کاپر, ایون جو انڈسٹریل آئٹم ہے, ان میں بھی تیزی آ جاتی ہے. اچھا, اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یوکرین کا ڈرامہ سامنے چل رہا ہے, اسی طریقے سے کل ہمارے پاس رپورٹ تھی کہ ٹرکی نے اسٹرائک کیا ہے کرد قبیلے کے اوپر. جو کرد قبیلے جو کہ عراق اور سیریا میں ایگزسٹ کرتے ہیں, جو کافی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سورش پائی جاتی ہے, ان بیسس پہ بھی سونے کی قیمتوں میں مزید اضافہ ممکن ہے. میں کافی عرصے سے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ جو گولڈ کی قیمتیں ہیں, یہ یوکرین ہے, ٹرکی ہے, سیریا ہے, اسرائیل ہے, فلسطین ہے, یمن ہے, اور آپ کا یہ متحدہ عرب امارات پہ اٹیک ہو رہا ہے حوثی قبائل کی جانب سے. سعودی عرب کی بارڈر لائن پہ جو سدرن سعودی, جنوبی سعودی عرب ہے, وہاں پر یہ جو حوثی قبائل ہیں جو کہ سپورٹ کرتا ہے ایران, ان کو ایران کی سپورٹ کی وجہ سے یہ حوثی قبائل سعودی عرب کے اوپر اور متحدہ عرب امارات کے اوپر جو اٹیک کر رہے ہیں, ان بیسس پہ بھی سونے کی قیمتوں میں اضافہ مزید ممکن ہے. دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے پوری دنیا میں ابھی تک انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھایا جا رہا ہے, اس وجہ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سونے کی قیمتوں میں مزید اضافہ ممکن ہے. اچھا, اسی طریقے سے آج
بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے آج. برطانیہ اور یورپین سینٹرل بینک اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافے یا ان چینج کی باتیں کریں گے. برطانیہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 25 بیسس پوائنٹ اپنا انٹرسٹ ریٹ کو آج بڑھا دے گا. تو بہرحال یہ شام کو 5 بجے پاکستانی وقت کے مطابق یہ رپورٹ آئے گی. اور اسی کے ساتھ ہی 6 بجے کچھ رپورٹ ہے یورپین سینٹرل بینک کی, وہ بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کی طرف جا سکتا ہے, لیکن وہاں سے ابھی ہمارے پاس کوئی ایسی فور کاسٹ اویلیبل نہیں ہے کہ یورپین سینٹرل بینک اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائے گا. بہرحال ان کا انٹرسٹ ریٹ اس وقت 0% پہ اور ڈپازٹ فیسلٹی ریٹ نیگیٹو یعنی 50 بیسس پوائنٹ منفی درجات میں چل رہا ہے. لیکن جس طریقے سے پوری دنیا میں اکراس دی ورلڈ میں جو مہنگائی کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, ان بیسس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مہنگائی کو روکنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا لازمی ہے. تو بہرحال آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا خبریں رہتی ہیں. اور جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ آج 3 فیبروری ہے اور اسٹارٹ جو ڈیز ہوتے ہیں کسی بھی مہینے کے, اس میں بڑی بڑی رپورٹیں آتی ہیں, منتھلی رپورٹس آتی ہیں. آج امریکہ میں ISM فیکٹری آرڈرز اور ڈیوریبل گڈس آرڈرز کے نمبرز آئیں گے شام کو 7, 8, 9 بجے تک. اس کو بہت زیادہ امپورٹنس آپ دیں اور دیکھیں اور اپنے پورٹ فولیو کو مینیج کرنے سے پہلے ان تمام خبروں پہ نظر مرکوز رکھیں. یہ سلسلہ اچھا, اس کے ساتھ پاکستان کی کچھ رپورٹ آج آئی ہوئی ہیں اور وہ ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو مسئلہ ہمارے سامنے بہت عرصے سے چل رہا ہے کہ پاکستان میں جو امپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. پاکستان میں غیر ضروری آئٹمز کی جو امپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, ایکسپورٹ ہماری کم ہے. 35% کا جو ڈفرنس ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں وہ بہت زیادہ ہے, اس کو کم ہونا چاہیے. میری آپ تمام لوگوں سے گزارش یہی رہتی ہے کہ غیر ضروری جو ہم امپورٹڈ آئٹم استعمال کرتے ہیں ان کا قلع قمع کریں, ان کو بند کریں تاکہ ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی بن سکیں, جس سے ہمارا جو زرعی مبادلہ ہے, ہمارے جو ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک میں, فارن کرنسی ریزرو, اس میں اضافہ ہو سکے. تو بہرحال یہ آج جو نمبرز آئے ہیں اس کو بڑے بہت اچھے نمبرز تو نہیں ہیں, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایکسپورٹ ہماری تھوڑی بہتر تو ہوئی ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری بہت گرو کر رہی ہے. تو بہرحال اس کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک اچھی خبر پاکستان کے لیے, عوام کے لیے ایک خبر دی ہے کہ جناب نیپرا نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ 2 روپے 59 پیسے یعنی 2.59 روپیز لوگوں کو ریٹرن کیے جائیں گے فیول ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے. یہ پاکستانی کی خاص طور پہ کراچی کے عوام کے لیے اچھی خبر ہے کہ نیپرا نے آج یہ اناؤنس کیا ہے. مائٹ پاسبل یہ ہو جاتا ہے, مائٹ نہیں بلکہ یہ آرڈر ہو چکا ہے. تو یہ 2 روپے 59 پیسے کے حساب سے لوگوں کو واپس پیسے ملیں گے اور یہ جو کمنگ بل ہمارے پاس آئے گا. یہ غالباً بات ہو چکی. رات میں فیس بک کی ارننگ رپورٹ تھی, وہ تھوڑی سی خراب آئی جس کی وجہ سے مارکیٹ آج ڈاؤن ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب چائنا جا رہے ہیں, چائنا پہنچ چکے ہیں اور وہاں سے ہماری امیدیں یہی ہیں کہ وہاں پر جو بھی ایگریمنٹ ہوگا پاکستان اور چائنا کی حکومت کے ساتھ, ظاہر ہے وہ پازیٹیو ہوگا اور اس کے پازیٹیو اثرات پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ پر پڑیں گے. تو یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. اس کے ساتھ ہی فائنلی جو گولڈ کے حوالے سے, جو گولڈ کے سننے والے میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں, تو میں صرف یہی کہوں گا کہ گولڈ کی قیمتوں میں مزید اضافہ ممکن ہے, کیونکہ وجہ صرف یہی ہے کہ پوری دنیا میں ابھی انٹرسٹ ریٹ بڑھایا نہیں جا رہا ہے, خاص طور پہ امریکہ میں. آج شام میں جو رپورٹ آئے گی برطانیہ میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے شرح سود میں اضافہ کر دیں گے. تو ان بیسس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے. ڈاؤن تو اوور آل نہیں کہہ سکتے, اسٹاک میں تھوڑا سا ڈاؤن فال آ سکتا ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے پہ, لیکن ہم نے نارملی یہ دیکھا ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے خاص طور پہ برطانیہ کو, تو اس کے ساتھ ساتھ سونے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس کو ہم شام میں دیکھتے ہیں 7, 8, 5 بجے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. جاتے ہوئے آپ سے گزارش یہی ہے کہ اس yasinanalysis.com کے پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیے, شیئر کیجیے اور NI on مارکیٹ کو آپ سبسکرائب کریں with بیل آئیکن. تھینک یو, خدا حافظ.